اگر آپ حضور کی میلاد سننے آئے تو بہت اہم توجہ، یاد رکھنا آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو، بچے بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ، کو بھیجا جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کے اڈے بند کراؤ۔ وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، وہ واپس آیا تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آدمی بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو، اس کے اپنی جو وہ شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو، یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل۔ ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے، پھر وہ بول گیا، پھر اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے۔ اب آئیے بلا تمثیل، اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ کبھی حضرت آدم تشریف لائے، کبھی حضرت شیش تشریف لائے، کبھی حضرت نوح تشریف لائے، کبھی حضرت یوسف تشریف لائے، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے، کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، لیکن جب 32 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس وقت کائنات کے اندر کفر، شرک، بد مذہبی، گندگی، زنا، شراب، جوا، ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا، لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا۔ کوئی خطے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی ریاست کے لیے، لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کفر کی تاریکی پھیلی، شرک کی تاریکی پھیلی، تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا۔ اللہ اکبر، ارے جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا حسن، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری کا لوہا منوا چکے تھے۔ آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا مظہر اتم بنا کر کے اگر ہر نبی کی ایک ایک صفت بھی کاؤنٹ کریں آپ، حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی، ایک ایک خوبی نہیں تھی، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کاؤنٹ کر لیں تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی میں؟ کم سے کم کم سے کم
گنجائش کے حساب سے کم سے کم، اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو، جس کی کم سے کم 1,24,000، اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی۔ توجہ، اگر آپ حضور کی میلاد سننے آئے تو بہت اہم توجہ، یاد رکھنا آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ، اس لیے کہ دنیا لرزہ براندام ہے کہ دنیا کا آنے والا مذہب، پوری کائنات کا آنے والے دور میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مذہب ہوگا۔ دنیا کو خوف ہے، اس لیے رسول اللہ کے لیے گالیاں دی جاتی ہے تاکہ لوگ حضور کی طرف جا نہ سکے، لیکن ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں تو ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو یوں لگتا ہے کہ مولانا ہم حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ میں کوئی آپ کو چڑھا نہیں رہا ہوں چونکہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ لوگ جو بہکاوے میں آ کر لاشعوری طور پہ کہتے ہیں، ان کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری، ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں۔ ہاں، جو گالی دے توہین کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو لاشعوری طور پہ کہے وہ تو ہمارا بھائی، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں، اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں، ہم اللہ کا ذکر نہ کریں؟ تو یہ مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو۔ آپ غور کریں، عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ ٹھیک، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سے محض کر رہا ہوں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے۔ مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ ہاں، یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا، حضرت عیسیٰ کے واسطے سے ہی مانو تو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا، حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے، اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا، ان کا نبی ہونا صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے جب تک وہ میری پیروی نہ کریں، تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں، تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے، تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں، حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو
اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، چاند سورج کو اپنی برہان بنا کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے، چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ جو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا، دلیل بنانا ہوا، تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے جب اسی میں پھنسے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے ایک کو ٹکڑے کیا، دوسرے کو پلٹایا، کہا جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے اشارے سے ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو پھر کیا آپ خدا ہیں؟ تو کہا نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تب دنیا کو پتا چلا جس کے اشارے پہ سورج آتا جاتا ہو، چاند ٹوٹتا اور جڑتا ہو، ارے جب اتنی طاقت والا یہ ہے تو یہ جس کو رب اعلیٰ کہتا ہے اس خدا کی قوت کا عالم۔ میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو، حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے ہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد الرسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک جائے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، بلا یہ آپ کے جذبات سلامت رکھیں۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی، ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک؟ حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔